بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمپیریٹیو فقہ کا مطالعہ کر رہے تھے تو اس میں کتاب الصلاح کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ۔ تو آج ہم نے کتاب الصلاح کا آپ کہہ لیں کہ ایک ضمنی چیپٹر ہے صلاۃ الجنائز، کتاب الجنائز، تو اس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے انہوں نے کتاب الجنائز میں ایک لمبی چوڑی بحث کی ہے مرض کے حوالے سے، مرض الموت کے مسائل کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے، اور خاص طور پہ وہ بیماری کے جس میں انسان کی وفات ہوتی ہے اس کے مسائل کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد جنازہ اور غسل اور تدفین اور کفن دفن اس کے مسائل کو تفصیل سے بیان کیا۔ جی، ادب السنہ فی المرض والطب، یعنی مرض کے حوالے سے اور اس کے علاج کے حوالے سے جو سنت میں ایٹیکیٹس بتائے گئے ہیں ان کا تذکرہ۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب بہ، اللہ تعالیٰ جس سے کوئی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا ایک مقام طے کیا ہوتا ہے اپنے ہاں، کہ اب اس کو میں نے یہ مقام دینا ہے۔ اب اس کی حرکتیں وہ نہیں ہوتی، مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ اس کی اعمال وہ ویسے نہیں ہوتے، لیکن اللہ کو اس بندے کی کوئی ادا پسند ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو میں یہ دوں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے لیے کوالیفائی نہیں کر رہا نا نیکی کے راستے سے، ٹھیک ہے، خیر کے راستے سے، مطلب اس کے نیک اعمال اتنے نہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے وہ آزمائشیں ڈال دیتے ہیں۔ یہ مراد ہے من یرید اللہ بہ خیرا یصب بہ، کہ جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پہ آتی ہیں اور نبیوں میں بھی سب سے زیادہ مجھ پر آئیں۔ تو بیسیکلی درجات کی بلندی کے دو راستے ہیں، ایک تکلیف اور آزمائش، اور دوسرا جو ہے وہ مجاہدہ نفس، ٹھیک ہے، مجاہدہ نفس جسے ہم کہتے ہیں، نیکی کرنا، نیکی کی کثرت، مجاہدہ، وہی تکلیف، آزمائش، مصیبت۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، ایون کہ کوئی تھکاوٹ طاری نہیں ہوتی، یہ ایگزرشن ہو جاتی ہے نا، اور نہ کوئی غم جسے ہم اب ڈپریشن وغیرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ کوئی تکلیف یعنی جسمانی اذیت، سٹریس وغیرہ، ذہنی تکلیف، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذہنی اذیت ہو، ذہنی کوفت ہو، جسمانی تکلیف ہو، ایون کہ تھکاوٹ تک ہو کہ انسان تھک جاتا ہے، اس کے بدلے میں بھی بندہ مومن کے لیے کیا ہے، اجر لکھا جاتا ہے۔ جی، وَرَوَى یا ان ہو، روا یا سے مراد اب کون سا صیغہ ہے، تثنیہ کا، ٹھیک ہے، روا یا ناکا سے یہی بنے گا نا، ٹھیک ہے، روا یا ان دونوں نے روایت کیا، کنہوں نے، پیچھے بات آ رہی ہے بخاری مسلم کی، اوپر ہے نا روى البخاری و مسلم عن ابی ہریرہ، وَرَوَى یا ان ہو، اور ان دونوں نے روایت کیا، یعنی بخاری مسلم نے، ان ہو اسی سے، ابو ہریرہ سے، کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک، مطلب یہ بخاری مسلم کی روایت تھی۔ نیکسٹ کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بخاری کی روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا، یعنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار میں مبتلا تھے، تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو تو بہت سخت بخار لگ رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں، میرا بخار تم جیسے دو آدمیوں کے بخار کے برابر ہوتا ہے، یعنی میرے بخار کی شدت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پھر آپ کے لیے اجر بھی کیا 2 گنا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں، ہمارے لیے پھر اجر بھی 2 گنا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آزمائش جتنی بڑی ہوگی یا جتنی زیادہ تکلیف ہوگی، اجر اسی نسبت سے ہوگا،
تو وہاں پر پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ بندہ مومن کو جب کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے چھوٹی بڑی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، اس کے گناہوں کو اس سے ایسے جھاڑتے رہتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو آزمائش جو ہے وہ گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے، آپ کے جسم کو ہلکا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے بیماری میں انسان کی توجہ اللہ کی طرف بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے کہ بندہ مومن کی مثال جیسا کہ کسی پودے کی مثال ہے۔ اب جب ہوا چلتی ہے تو وہ اس پودے کو کیا کرتی ہے؟ جھکا دیتی ہے۔ اب یہ بھی ایک پودا زمین سے نکلا ہے نا، تو ہوا چلے گی تو کیا ہوگا؟ جھک جائے گا، ایک طرف جھک جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ہوا نہ چلے تو سیدھا رہتا ہے، تو پھر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو کیا کرتی ہے؟ جھکا دیتی ہے۔ یعنی کوئی بیماری، ٹھیک ہے، مطلب پودے کی بات ہو رہی ہے نا، فصل کی بات ہو رہی ہے، ابھی پودا جب چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، اس کو جھکا دیتی ہے۔ تو بندہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ وہ بیچارہ پودے کی طرح جو ننھا سا پودا ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہوا کے تھپیڑے کبھی اس کو ادھر جھکاتے ہیں، کبھی کوئی مصیبت تکلیف آزمائش اس کو، یعنی حالات کبھی اس کو ادھر مارتے ہیں اٹھا کے، اور کبھی آزمائشیں اس کو ادھر اٹھا کے مارتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر سیدھا ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہیں؟ وہ پھر سیدھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جھکتا رہتا ہے دائیں بائیں، ٹھیک ہے، لیکن سیدھا ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ مومن کی مثال، ایک جیسی کیفیت اس کی بھی نہیں رہتی، لیکن واپس آ جاتا ہے اپنے سیدھے پن پہ۔ اور کافر کی مثال کیا ہے کہ جیسے صنوبر کا درخت ہوتا ہے، تناور درخت، ایک ہی دفعہ آندھی جھکڑ طوفان چلتا ہے تو وہ اس کو پھر اکھاڑ کے نا زمین پہ دے مارتا ہے، اب وہ سیدھا نہیں ہو سکتا، گرتا ہے تو بس گر ہی جاتا ہے۔ تو یہ بندہ مومن میں اور کافر میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ جو کافر ہوتا ہے نا، اس پہ کیا چھوٹی موٹی ہوا نے کیا اثر کرنا ہے؟ فرق پڑتا ہے صنوبر کے درخت میں، ٹھیک ہے۔ ہاں، جب آتی ہے اس کی تو پھر وہ اس کو ایسا گراتی ہے کہ وہ پھر گر ہی پڑتا ہے۔ الصبر عند المرض، مرض کے وقت صبر کرنا، یہ بھی آداب میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آزمائش کے حوالے سے اپنا ذہن پازیٹیو رکھے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے اور اس پہ اجر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صبر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہے۔ اگر کوئی مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو خیر عطا کرتے ہیں یا اس کے لیے خیر لکھ دیتے ہیں، اور اگر کوئی خوشی پہنچے تو شکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر لکھ دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں اس کی 2 آنکھوں کے ذریعے سے، یعنی اس کی آنکھیں لے لیتا ہوں اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا بدلہ میرے پاس کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو آزمائش بعض اوقات بڑی آ جاتی ہے، لیکن اس آزمائش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ صرف اسی ایک آزمائش کے بدلے میں انسان کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ 100 نمبر کا پرچہ ہے، اب ایک بندے پہ آزمائش آئی ہے، وہ ایک آزمائش کا جو اللہ نے سوال ڈالا ہے، اللہ نے کہا کہ اسی کے 90 نمبر ہیں، ٹھیک ہے، یہی ایک سوال حل کر لو نا تو تمہارے 90 نمبر، 1 گریڈ کے ساتھ تم پاس۔ اور بندہ اس کو سمجھتا رہتا ہے کہ یار یہ کہاں سے آ گئی۔ اب جیسے یہ روایت ہے نا، اس روایت کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی آزمائش ہے، بڑی آزمائش ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نابینا پیدا کیا، بڑی آزمائش ہے، آنکھوں کی نعمت اس کے پاس نہیں، لیکن ساتھ میں کیا ہے کہ اسی آزمائش پہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ صبر کرنے سے کیا
صبر کرنے سے مراد یہی ہے کہ جزا فضا نہ کرے، جزا فضا نہ کرے. وہ آگے باتیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، بعد میں بھی جو نابینا ہو گیا، دونوں کی بات ہو رہی. ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ وہ یہ کہتے ہیں، ان کی بات چیت ہو رہی تھی اپنے شاگرد عطا سے، تو انہوں نے عطا سے کہا کہ میں تمہیں ایک عورت دکھاؤں جو اہل جنت میں سے جنتی عورت ہے. تو عطا نے کہا ہاں. پھر عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اس عورت کی طرف دیکھو، وہ مطلب کالی رنگت کی عورت تھی، ایسے عام جیسے مجنوں دیوانی سی. پھر عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہ آپ سلم کے پاس آئی تھی اور اس نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور اس میں میرا سطر کھل جاتا ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں. تو اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر صبر کرو تو جنت ہے، اور دعا چاہتی ہو تو دعا کر دیتا ہوں، اللہ تمہیں شفا دے دے گا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے ایک سوال ڈال دیا، اگر اس میں سے کامیاب ہو گئی تو جنت ہے، کہتی ہو تو دعا کر دیتا ہوں شفا مل جائے گی، تو یہ تو ختم ہو گیا نا، اب نیا سوال ڈل جائے گا. امتحان تو اللہ نے لینا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں میں صبر کرتی ہوں، پھر بس اتنی دعا کر دیں کہ میرا سطر نہ کھلے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی. خطرناک سی بات معلوم ہو رہی ہے کہ مطلب صبر ہی کر لو کیونکہ اس کے بدلے جنت ہے، دعا نہ کرو. تو یہ تو ہمارے تو پوری جی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو جنت لے رہے ہیں لوگوں سے چین میں. دیکھیں اصل میں اس کو نقطۂ نظر کو سمجھے نا کہ اللہ نے دنیا کو دار آزمائش بنایا. ٹھیک ہے، دعا دارو سے بھی منع نہیں کیا، دنیا کو دار آزمائش بنایا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مطلب مختلف پرسپیکٹیوز ہیں نا، مختلف اینکیں لگا کے آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو. تو ایک اینک یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تقدیر کے پرسپیکٹیو میں، یا یہ ہے کہ فلاسفی کے لائف کی وہ آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے امتحان تو ڈالنا ہے، ایسے تو اللہ نے جنت میں نہیں داخل کرنا، امتحان تو آپ کا لینا ہے. تو یہ آزمائش کیا ہے؟ امتحان ہے. آپ کہتے ہو یا اللہ یہ نہ لے، بڑا مشکل سوال ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے، پھر دوسرا ڈال دیتے ہیں. ڈالنا تو ہے، ایویلیویشن تو ہونی ہے. امتحان کے بغیر ایویلیویشن کیسے ہوگی؟ اور امتحان مین آزمائش. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات آپ ایک آزمائش کے یوز ٹو ہو جاتے ہو، عادی ہو گئے نا. اب آپ کے لیے اس کے ساتھ رہنا ٹھیک ہے، مشکل ہے، لیکن آپ کہتے ہیں چلو یار ایکسیپٹ کر لیا. اگر آپ اس سے نکل گئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آزمائش ختم ہو گئی. اللہ نے اس پرنسپل پہ دنیا کو ڈیزائن نہیں کیا. ٹھیک ہے، ایک تو آیت میں نے پڑھی تھی، حدیث پڑھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی بیماری یا تکلیف آتی ہے تو وہ توکل کرتا ہے، اس پہ صبر کرتا ہے، اس کے لیے جنت ہے. جنت ایسے ہی. تو آپ بیماری کا علاج نہ کروانے والے، یہ آپ کا انتخاب ہے، یہ آپ کا انتخاب ہے. آپ کو آزمائش جو ہے وہ سخت لگ رہی ہے، آپ نکل جائیں. کسی نے منع نہیں کیا، نہ شرع میں منع ہے. ہم ایک بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ آپ ایک آزمائش سے نکل گئے تو کوئی آزمائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو زبردستی آزمائش میں ڈالنا ہے نہیں زبردستی آزمائش میں ڈالنا وہ تو ظاہری بات ہے مناسب نہیں ہے نا، تو مناسب نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ٹھیک ہے، سو اتنی آزمائشیں ہیں کہ بندہ کہتا ہے مر جائے، لیکن مرنے کے بعد کون سا سکون ہے. بات تو یہ ہے کہ وہاں فرشتے لتر لے کے کھڑے ہیں، ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے بھائی سوسائڈ کرنے سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. وہ بھائی سوسائڈ کرنے کے بعد تو اصل مسائل شروع ہونے ہیں. تو بس یہ ہے کہ یہ اب بس بندہ پیدا ہو گیا، بس ٹھیک ہے. اب تو سر یہ جو صبر کی بات ہے، اس کو آئلی جو مسائل ہیں ہمارے، اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے نا کہ خاوند کی طرف سے جو بھی ہے اس کو، جو بیوی ہے وہ سہتی جائے، صبر کرے جی تمہارے
اللہ تمہیں درجات بلند ہوں گے تمہارا، تو یہ وہاں پہ بھی تو یہ اپلائی کرتا ہے. تو ظالم یعنی کہ ظالم اور مظلوم پہ یہ آگے نا پھر یہ صبر والی کہ ظلم کرتا جائے اور جو مظلوم ہے وہ صرف صبر کرتا جائے کہ مجھے اس کا بڑا اعلیٰ درجہ مل جائے گا. نہیں، اصل میں یہ ایک اور پرسپیکٹیو ہے آپ لینے کا کہ جی بات کو لینے کا. مظلوم جو ہے وہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک آزمائش وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک آزمائش وہ ہے کہ جو انسانوں نے آپ کے لیے پیدا کی ہے. ٹھیک ہے، جو انسانوں نے آپ کے لیے آزمائش پیدا کی ہے تو آپ انسانوں کے ساتھ تو سیدھا ہو جائیں. ٹھیک، ہاں جو آزمائش جو ہے وہ اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی ہے تو اب اس پہ آپ صبر کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسانوں نے جو آپ کے لیے آزمائش پیدا کی اس میں بھی آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا. جب کوئی حل نہیں ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس میں پھر آپ صبر ہی کریں گے جب کوئی حل نہیں ہے. حضرت زینب کا واقعہ، انہوں نے مطلب وہ طلاق لے لی، اور اس طرح ایک اور صحابی آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایک شخص سے طلاق لینا چاہتی ہوں پرابلم کی وجہ سے. یہ تو ہاں ٹھیک ہے، اللہ نے خلا کا رستہ جو ہے وہ رکھا ہے. اگر کوئی شوہر جو ہے زیادتی کرتا ہے بیوی کے ساتھ تو وہ خلا. لیکن پھر وہی بات ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. مثال کے طور پہ شادی نہ ہونا ایک آزمائش ہے، ٹھیک ہے، جب ہو جاتی ہے اسی طرح سے میاں بیوی کا رہنا، جب ان میں سے کوئی ایک زیادتی کر رہا ہے. اب اس مسئلے کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بیوی سمجھتی ہے کہ شوہر میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، شوہر سمجھتا ہے کہ بیوی میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کرتی ہے، تو یہ ایک آزمائش ہے نا. میرٹل لائف ایک آزمائش بن گئی. لیکن جب سپریشن ہوتی ہے، ڈائیورس ہوتی ہے، تو کیا وہ آزمائش نہیں بنتی؟ بڑی آزمائش بن جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں ڈائیورس کے بعد دوبارہ واپس ہونا چاہتے ہیں؟ ڈائیورس کرنے کے بعد کتنی عورتیں خلا لینے کے بعد پھر دوبارہ پیچ اپ چاہتی ہیں. تو کیا ہے، انہوں نے جب بعد کے حالات دیکھے انہوں نے کہا نہیں اب یہ بڑی آزمائش ہے، وہ چھوٹی تھی. تو انسان کی زندگی جو ہے نا وہ، اب بہت سی خواتین اگر مجھ سے بھی مشورہ کرتی ہیں اپنے شوہروں کے حوالے سے تو میں یہی کہتا ہوں دیکھیں اب آپ اس بات کو سوچیں کہ شوہر سے تو آپ نے سپریشن لے لی، اس کے بعد آپ کے 4 بچے ہیں، شوہر خرچہ نہیں اٹھائے گا کون؟ آپ پالیں، پوری لائف ہے آپ کی. اس کے بعد انسان اکیلے گزارے گا، تنہائی، 100 مسائل ہیں. پھر اگلا جو آپ کو لائف پارٹنر ملے گا وہ کیا بہتر ہی ہوگا. زندگی جو ہے ہم جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، انسان نے ڈیسیژن تو خود لینے. زندگی ٹیسٹ کے پرنسپل کے اوپر کھڑی ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لو. زندگی آزمائش کے اصول کے اوپر کھڑی ہے، آزمائش سے مفر نہیں ہے. انسان ساری زندگی جدوجہد کرتا ہے آزمائش سے نکل جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پیدا ہی اس لیے کی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. مقصد حیاتی زندگی یہی ہے کہ میں نے آزمانا ہے. تو کیسے تم نکل سکتے ہو؟ میں تو نہیں نکلنے دوں گا. اللہ تعالیٰ کا تو یہی ڈیسیژن ہے، یہی فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نکلنے بھی نہیں دیتے. نوعیت بدل جاتی ہے آزمائش کی. ٹھیک ہے، وہ ادھر سے پہلے دائیں سے آ رہی تھی اب بائیں سے آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آگے سے آ رہی تھی تو پیچھے سے آنا شروع ہو جاتی ہے. اتنا فرق پڑتا ہے بس. صاحب ابھی آپ نے بات کی تھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، ایک انسانوں کی طرف سے ہیں. تو کیا انسانوں کی طرف سے بھی جو آزمائشیں آتی ہیں، جس طرح آج کل ہمارے جو پاکستان میں اہل اقتدار لوگ ہیں ان کی طرف سے ہم پہ آزمائشیں، وہ بھی صبر کر لیں؟ دیکھیں اس میں 2 صورتیں ہیں نا. اگر آپ کے پاس قوت ہے تو آپ بدلا لیں، ٹھیک ہے، پورے پڑھیں. اور جب انسان کے پاس قوت ہوتی ہے نا تو بندہ پورا پڑھتا ہے. سیدھی سی بات ہے، صبر کوئی نہیں کرتا. صبر وہی کرتا ہے جو بدلہ نہیں لے سکتا. مطلب کسی کو تعلیم دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس کے پاس پاور ہے، قوت ہے، وہ کبھی صبر کرتا ہے؟ مجھے بتائیں، کبھی بھی صبر نہیں کرتا. قوت کو اکٹھا کرنے کے لیے موٹیویشن تو ہے نا، قوت کو اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کو راہ پہ چلانے کے لیے موٹیویشن تو کر سکتے ہیں نا، کرنی چاہیے بھی. ہاں صبر وہیں پر ہی ہے، ظاہری بات ہے، جہاں آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو جہاں آپ کچھ کر سکتے ہیں وہاں کوئی بھی صبر نہیں کرتا. یہ آزمائش لازم تکلیف کی صورت میں آتی ہے یا آسائش کی صورت میں بھی؟ آسائش کی صورت میں بھی آزمائش ہو سکتی ہے، بالکل ہوتی ہے. بلکہ آسائش کی صورت میں یہ ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی ہے کہ وہ آزمائش بڑی ہے جو تکلیف کی صورت میں ہے یا وہ بڑی ہے جو آسائش کی صورت میں.
تو حضرات صوفیاء کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ وہ آزمائش بڑی ہے جو آسائش کی صورت میں ہے، کیونکہ اس کو بندہ آزمائش ہی نہیں سمجھ رہا، اور پھر تکلیف میں اللہ کی طرف رغبت ہو ہی جاتی ہے، رونا دھونا رکت پیدا ہو جاتی ہے، بندہ ویسے ہی اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، آسائش میں کبھی اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ اگر ہم جیسے آسائش کی بات کریں، اگر فائنینشیل آسائش کو ہی ہم دیکھ لیں تو اگر کسی کے پاس بہت ہے لیکن وہ اذیت بھی دیتا ہے اپنی زبان سے دوسروں کو، تو اس معاملے میں پھر کس کو ہم، یعنی فلاسفیکل مجھے سمجھ نہیں آتی اس ٹاپک میں، تو اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ ہاں چیریٹی بھی کر رہا ہے لیکن ادھر سے اذیتیں بھی زبان سے۔ دیکھیں وہ تو واضح حدیث ہے نا، واضح حدیث ہے کہ جی اس کو پل صراط پہ کھڑا کیا جائے گا اور لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے، آپ وسلم نے کہا تھا نا میری امت کے مفلس کے بارے میں بتاؤ کون ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو بالکل واضح اور صریح روایت ہے کہ اس کو پل صراط پہ کھڑا کیا جائے گا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا، اور لوگ آئیں گے، کوئی کہے گا مجھے اس نے گالی دی، کوئی کہے گا اس نے مجھے مارا، ٹھیک ہے، کوئی کہے گا اس نے میری بدخوئی کی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کی نیکیاں لے جاؤ، جہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر بھی لوگ تقاضا کر رہے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے نیکیاں تو ہیں نہیں، تو اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو، تو اس کا تو حشر یہی ہونا ہے، نیکیاں بھی لے کے جا رہا ہے اور حقوق العباد میں بھی کمی کوتاہی کر رہا ہے، تو وہ جتنی مرضیاں نیکی لے جائے وہ تو دوسروں کے لیے کما رہا ہے۔ اللہ کے اقتدار کا فیصلہ ہے کہ اسے پل صراط پہ کھڑا کیا جائے گا۔ ایک انسان ہونے کے ناطے اس مقام پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اللہ کے رسول وسلم کی واضح حدیث ہے نا کہ اگر تم منکر کو، برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روکو، اگر روک سکتے ہو ہاتھ سے، اگر نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو دل میں برا جانو، بس وہ ساری بحث ساری استطاعت کی بحث ہے۔ جی مجھے سوال اس میں یہ تھا کہ ابھی یہ جو ڈاکٹرائن بلڈ ہوئی ہے یہ پچھلے 10 منٹ میں، اسی کے اوپر کارل مارکس نے کہا تھا کہ مذہب جو ہے افیون کی مانند ہوتا ہے، لہٰذا اس کو سوسائٹی سے غائب کرنا چاہیے، تو سر اس ڈاکٹرائن کے ساتھ تو وہ بالکل ہی یعنی ایکسپریسلی واضح طور پہ وہ اس کو جسٹیفائی کر دیا کہ صحیح کہا تھا اس نے، اس کو ہم کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی بات نہیں، اس کی تائید نہیں ہے؟ دیکھیں نا ہمارے دین میں وہ ایک پہلو ہے چیزوں کو دیکھنے کا، ایک اینگل ہے، دوسرا اینگل یہ بھی ہے جیسے ابھی حدیث بیان ہوئی، منکر کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے اس کا ازالہ کرو، اس کو ختم کرو، ٹھیک ہے، یعنی ظلم کو ختم کرو اپنے ہاتھ سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر روک ہی نہ سکتا ہو تو ایڈونچرزم کا فائدہ نہیں ہے، وہ ایڈونچرزم جو ہم نے لیبیا میں کر لیا کیا فائدہ ہوا؟ 3 ریاستیں بن گئیں۔ وہ ایڈونچرزم جو سیریا میں ہوا کیا فائدہ ہوا؟ 3 ریاستیں بن گئیں۔ وہ ایڈونچرزم جو عراق میں ہوا کیا فائدہ ہوا؟ 3 اسٹیٹس وہاں پہ بھی بنی ہوئی ہیں۔ وہ ایڈونچرزم جو یمن میں ہوا کیا فائدہ ہوا؟ 3 اسٹیٹس وہاں پہ بھی بنی ہوئی ہیں، اور آپس میں لڑی مری جا رہے ہیں، کوئی بھی غالب نہیں آ رہا۔ ہاں ایک ایڈونچرزم کا ہمارا کامیاب ہوا ہے، لیکن وہ بھی بڑا لمبا عرصہ افغانستان کا، ٹھیک ہے، اس میں 19 صدی کی جدوجہد ہے پیچھے۔ تو انفرادی سطح پہ بھی وہی بات ہے کہ آپ وہاں بھی ہاتھ ڈالیں گے جہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ ڈالنے کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ کے سامنے پہلوان کھڑا ہو اور آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ متھا لے لیں گے تو ظاہری بات ہے کوٹی کھائیں گے، فائدہ نہیں اس کا۔ سر لیکن دین تو یوٹیلیٹیرینسٹک اپروچ پہ نہیں چلتا نا، وہ تو اوامر و نواہی کے اپروچ پہ چلتا ہے، جو حکم ہے وہ کرنا ہے، جو نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ اگر ہم منفیت کی بنیاد کے اوپر ڈیسیجن میکنگ کریں گے تو یہ تو ایک سیگریگیشن ہے دین سے، بالکل ہی الگ قسم کی۔ ظاہری بات ہے دین نے جو بھی احکامات دیے نا تو ان میں ہماری جان مال اس سب کا خیال رکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ اندھے بہرے ہو کے بس جو ہے وہ حکم کے اوپر عمل کرنا ہے۔ وہ تو پھر مکہ میں جو ہے ٹھیک ہے، صحابہ کرام کیوں نہیں نکلے؟ پھر مکہ کے اندر جو ہے جب تشدد ہو رہا تھا تو کیوں نہیں صحابہ کرام جو ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے نا، 2-4 تو مار ہی دیتے نا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے حضرت فاروق نے، تو پھر وہ انہوں نے اس وقت بھی تلوار ہاتھ میں ہی رکھی تھی، کیا جی نماز مکہ میں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ اس کے بعد بھی رسول اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی گئی، لیکن کسی ایک کو جا کے مارا ہے؟ نہیں مارا۔ اگر مارا ہے تو وہ پھر بدر میں جا کے مارا ہے، تو وہ حکم کی بنیاد کیا تھی؟ پیچھے کوئی حکمت تھی نا، وزڈم تھی نا، کہ بھئی ابھی تمہارے پاس قوت نہیں ہے، ابھی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے،
ٹھیک ہے. تو جب قوت آ جائے گی تو پھر ٹھیک ہے, آپ ہاتھ سے منکر کو روکو, ظلم کو روکو. جب تک قوت نہیں ہے تو پھر صبر کرو. تو بس سادہ سا پرنسپل ہے. قوت ہے تو آپ کو صبر کرنے کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے. ہاں اگر قوت نہیں ہے تو پھر صبر کرو, پھر ایڈونچرزم کا فائدہ نہیں, ٹھیک ہے نا. ایک خاص وقت کے بعد جب قوت پیدا ہو گئی, مطلب قوت سے مراد کیا تھی کہ آپ کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا آ گیا, آپ کی ایک ریاست تو بن گئی نا مدینہ میں جا کے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس ایک جماعت تو آ گئی نا, تو بہت فرق پڑ جاتا ہے نا. تو کچھ نہ کچھ تو آپ ڈیفائن کریں گے نا کہ کچھ نہ کچھ تو مدینہ میں جا کے حاصل ہوا تھا, کہ جس کے بعد ایک عمومی حکم آ گیا کہ جی آپ قتال کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو باقی اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں کہا کہ نصف جو ہے نا, نصف کم از کم تمہارے پاس قوت ہونی چاہیے دشمنوں کے مقابلے. جی نیکسٹ کیا ہے, مریض کا شکوہ کرنا. کیا مریض کا شکوہ کرنا الاؤڈ ہے؟ شکوہ جو ہے وہ مریض جو ہے وہ کر سکتا ہے جب کہ اس میں جزا فضا نہ ہو. شکوے میں اور جزا فضا میں فرق ہے. جزا فضا چیخ و پکار کرنا, ٹھیک ہے. جیسے حضرت انہوں نے کہا تھا نا, یقو انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ, میں اپنا غم اور اپنی تکلیف کس کے سامنے رکھتا ہوں؟ اللہ کے سامنے رکھنے میں کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے. اللہ کے سامنے اپنا غم بیان کرنے میں کوئی حرج, ہاں لوگوں میں بیان کریں گے تو پھر وہ شکوہ شکایت بن جائے گا. اب بات سمجھ رہے ہیں نا, دونوں چیزوں میں فرق ہے. ایک بندہ تنہائی میں اکیلے میں مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے آوزاری کرتا ہے کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے, وہ ہے, ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ مجمع کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا. تو دونوں میں فرق ہے نا, دونوں ایٹیچیوڈ میں. آگے آ رہا ہے, وہ آگے آ رہی ہے بات. جیسے انہوں نے کہا کہ ابھی حدیث گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے. تو اب یہ بھی تھا, مطلب آپ کو بیماری ہے تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں کسی کو, ہم بیمار ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا حال احوال, تو انہوں نے کہا بیمار ہوں. تو انہوں نے کہا آپ یوں کیوں نہیں کہہ دیتے الحمدللہ رب العالمین. حضرت عمر نے کہا بھائی جو معاملہ ہے وہی بیان کرنا ہے اپنا. تو جو صورت حال ہے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. ایک اور روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے سر میں بڑا درد ہے. اللہ کے رسول نے کہا میرے سر میں بھی بہت ہے. چلیں باہر, تو خیر کوئی حرج نہیں ہے اس طرح سے. یعنی اللہ سے یہ کہنا کہ مجھے کیوں مصیبت میں ڈالا, یہ درست ہے کیسے؟ نہیں, وہاں پہ بھی یہ انداز نہ ہو. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری کو بیان کرنا یہ اس میں نہیں آتا, جزا فضا میں نہیں آتا. بندہ کہتا ہے یار مجھے نا کینسر کا مرض ہو گیا ہے, یا مجھے کڈنی میں سٹون ہو گیا ہے, یا اور تو وہ اگر کسی کو بتاتا ہے تو وہ جزا فضا میں نہیں آتا. کوئی ہے مجھے سر درد ہو رہی ہے, یہ جزا فضا میں نہیں آتا, ٹھیک ہے. ہم آزمائش کے قابل نہیں, اللہ تعالیٰ سے اپنی بیماریاں پریشان ہو جاتے ہیں, برداشت نہیں, اللہ سے تو عافیت ہی مانگنی چاہیے. اللہ سے تو آزمائش نہیں مانگنی, بالکل بھی نہیں مانگنی. اور اللہ سے دعا بھی یہی کرنی ہے کہ اللہ آزمائشوں کو ٹالتے رہے. اور جو میں بیمار ہوں یا تکلیف میں ہوں, اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دے. دور کر, بالکل بالکل یہی کرنا ہے ہم نے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں گلا شکوہ نہیں کہ ہاں گلا شکوہ نہیں کرنا, اور ذہن میں ایک کونے خدرے میں یہ رکھنا ہے کہ یہ یار چلنا ہے, ایسے ہی چلنا ہے. کیونکہ اگر یہ ذہن میں کونے خدرے میں نہیں رکھیں گے نا تو لائف سے فیڈ اپ ہو جائیں گے. سب لوگ صبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی وجہ پریشانی آ گئی ہے تو کر کے بس بیٹھ گئے. نہیں, چپ کر کے بیٹھنا تو نہیں ہے انسان, ہاں وہ بات ٹھیک ہے, چپ کر کے بیٹھنا مراد نہیں ہے. کہ آزمائش آ گئی ہے تو بیماری بھی آ گئی ہے تو انسان لڑے اس سے, ٹھیک ہے, آخری لمحے تک اس سے لڑے, ٹھیک ہے. عیادت المریض, مریض کی عیادت کرنا, یہ بھی سنت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ, مریض کی عیادت کرو, اور جس کی گردن پھنسی ہوئی ہے اس کی گردن چھڑواؤ. مطلب اس زمانے میں غلام ہوتے تھے, آج کل کوئی مقدمے میں جھوٹے کیس میں پھنس گیا. ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان کے اوپر 6 حقوق ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم سے ملے تو اس پہ سلام کہو,
اور جب تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، جب تمہارے لیے خیر خواہی چاہے تو اس کی خیر خواہی جو ہے وہ اس کو بھی ایکسیپٹ کرو، جب چینک مارے اور الحمدللہ کہے تو اس کو جواب دو یرحمک اللہ، اور جب مریض ہو بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اور جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ تو یہ چھ حقوق ہیں ہر مسلمان کے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیماری میں اس کی عیادت کرنا، سلام کا جواب بھی دینا، بیماری میں عیادت کرنا، فوت ہو جائے تو جنازے میں شریک ہونا۔ فضیلت کیا ہے عیادت کی؟ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس نے کسی مریض کی عیادت کی تو ایک فرشتہ آسمان سے پکارتا ہے کہ تم خوش و خرم رہو، اور تمہارے لیے اللہ نے جنت کے اندر ایک مقام تیار کر رکھا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہیں گے اے ابن آدم میں بیمار تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہ کی، اور اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو مطلب عیادت جو ہے یہ ایک مریض کا حق ہے، جانا چاہیے اس کے پاس، اس کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ ایسی ہے جیسے جنت کے پھلوں میں ہے، یعنی جنت کی دعوت کے مزے اڑا رہا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، صبح کو جاتا ہے تو شام تک دعا کرتے ہیں، شام کو جاتا ہے تو صبح تک دعا کرتے ہیں جانے والے کی، اور اس کے لیے جنت میں جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں ضیافت تیار کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سر اس میں گھر میں جو بیمار ہے اپنے کمرے سے نکل دوسرے کمرے میں جانا، ہاں ٹھیک ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی والدین میں سے ہے، کوئی اور ہے، اس کو وقت دینا، اس کے پاس بیٹھنا، ہاں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، ٹھیک ہے، یہ بھی عیادت نہیں ہے۔ عیادت کے آداب سے تو مریض کے پاس جب جانا ہے عیادت کے لیے تو اب اس کے پاس بیٹھ ہی نہیں جانا، مختصر وقت کے لیے اس کے پاس بیٹھیں، اور اس کے لیے بوجھ نہ بنے، یعنی اس سے کچھ کھانے پینے کی امید نہ رکھیں، بلکہ بہتر ہوتا ہے کہ اس کی طرف کچھ کھانے پینے کا سامان لے جائیں، کوئی پھل ول بندہ لے جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو دعا دینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا دیتے تھے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہ کہیں کہ اس بیماری میں میرے چچا بھی فوت ہو گئے، بڑی موذی بیماری ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے۔ ہاں تو وہ بیچارہ پہلی موت کے خوف میں مبتلا ہے، تو اس کو کہے وہ اس بیماری سے تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے، ٹھیک یہ یاد کرنے نہیں، اس میں مزید مارنے گیا۔ تو امید دلائیں اس کو۔ ایک روایت اگرچہ انہوں نے نقل کی ہے ضعیف ہے، لیکن بات ٹھیک ہے کہ جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اس کو امید دلاؤ، زندگی کی امید دلاؤ۔ دیکھو اس کی زندگی نہیں بھی ہے، خوش تو ہو جائے گا نا، چلو خوش تو ہو جائے گا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ عورتوں کا عیادت کرنا، مردوں کی عیادت کرنا، یا وائس ورثہ بھی، اگر جان پہچان والے ہیں آپس میں، محرم نہیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا عیادت کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عیادت کر سکتے ہیں، ہاں، باب عیادت النساء الرجال۔ اب جیسے دیکھیں گاؤں دیہات میں بہت قریبی تعلق ہوتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، زندگیاں گزاری ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو ام دردہ جو ہے انہوں نے ایک انصاری صحابی کی عیادت کی۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو حضرت ابو بکر بیمار ہوئے تو میں ان کی عیادت کے لیے گئی، پھر حضرت بلال بیمار ہوئے تو میں ان کی عیادت کے لیے بھی گئی۔ دن میں جا سکتی ہے عورت، اگر عدت میں ہے تو دن میں اپنے کسی رشتہ دار کی عیادت کے لیے چلی جائے تو کوئی حرج۔ ہاں، کسی کافر کی عیادت کرنا کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک یہودی بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، تو آپ کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہو گیا تو اللہ کے رسول اس کی عیادت کے لیے گئے، اور اس کو پھر اللہ کے رسول نے کہا بھائی اسلام قبول کر لو، تو اس نے کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو طالب کی عیادت کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا یہاں پہ۔ کسی حربی کافر کی بھی عیادت ہوتی ہے؟ جی حربی کافر
نہیں حربی کافر تو نہ کہیں، مطلب وہ جسے آپ حالت جنگ میں ہیں، عام جو سویلینز ہوتے ہیں ان کی عیادت میں کوئی حرج نہیں۔ نیکسٹ کیا ہے جی؟ تداوی۔ اب ہمارے تو پاکستان میں کوئی حربی تھوڑے ہیں، اب یہ سارے تو آپ کے ارد گرد جو رہتے ہیں، کرسچین کمیونٹی ہے یا ہندو کمیونٹی ہے، کوئی حرج نہیں، ان کی عیادت کی جا سکتی۔ نیکسٹ کیا ہے؟ تداوی، علاج معالجہ کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم آپ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور اتنی خاموشی سے بیٹھے ہوتے تھے کہ جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں۔ یہ صورت پن ڈراپ سائلنس جیسے کہتے ہیں کہ اگر ہم ہلے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ تو بدو آتے تھے آپ وسلم کے پاس، ادھر ادھر سے سوال کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم دعا دارو کر سکتے ہیں اگر بیمار ہو جائیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کرو، کیوں نہ کرو، دعا دارو کرو۔ اور دیکھو کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی علاج پیدا نہ کیا ہو۔ ہر بیماری کی دوا اللہ نے پیدا کی ہے، اس کی میڈیسن ہے، اللہ نے پیدا کر دی، اب ڈھونڈنا تمہارا کام ہے، سوائے ایک بیماری کے، وہ بڑھاپا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت ہے عبداللہ بن مسعود سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کا علاج نہ اتارا ہو، تو پس تم دعا کیا کرو، دوا کا اہتمام کرو، یعنی علاج کروایا کرو۔ ایک اور روایت میں صحیح مسلم کی کہ ہر بیماری کی دوا ہے، اور جب اس کی دوا جو ہے وہ اس بیماری میں اس کو دے دی جاتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے صحت مند ہو جاتا ہے۔ مطلب صحیح دعا اگر اس تک پہنچ جاتی ہے، وہ تو اب حکیم کا کام ہے یا ڈاکٹر کا کام ہے۔ ہاں، اب اس میں سوال پیدا ہوا کہ حرام کو میڈیسن کے طور پہ استعمال کرنا، تداوی بالحرام کہتے ہیں اس کو۔ تو جمہور علماء کہتے ہیں، میجورٹی جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ الاؤڈ نہیں ہے، حرام کے ذریعے علاج الاؤڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جی ہم شراب کو دوا کے لیے استعمال کر لیں، میڈیسن کے طور پہ شراب کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ دوا نہیں ہے، وہ تو دا ہے، بیماری ہے، علاج نہیں ہے، وہ تو بیماری ہے۔ ہاں، مطلب تم کہہ رہے ہو کہ وہ علاج ہے، وہ علاج نہیں ہے، وہ بیماری ہے۔ ایک اور روایت ہے حضرت ام سلمہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں شفا نہیں رکھی جس کو تمہارے لیے اللہ نے حرام ٹھہرایا۔ یعنی جب اللہ نے اس کو حرام ٹھہرا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شفا نہیں ہے، ورنہ اللہ اس کو حرام ہی کیوں ٹھہراتا؟ تو اس لیے حرام میں شفا نہیں۔ باقی انسان جو اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ تم اس کو سمجھ رہے ہو کہ شفا ہے، حقیقت میں وہ جسے ہمارے ہاں میڈیکل کی زبان میں کہہ دیا جاتا ہے نا، سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ یعنی ایک چیز آپ کو ایک بیماری سے تو نجات دلا دیتی ہے لیکن 4 بیماریاں اور پیدا کر دیتی ہے۔ ہاں، تو وہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ علاج نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کہ جی یہ حرام سے علاج ہو رہا ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ آپ کے لیے بیماری ہی ہوتی ہے کہ کچھ اور بیماریوں کا سبب اور ذریعہ بن رہی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا خبیث دعا سے۔ خبیث مطلب ایک طیب ہے نا، اور ایک گندی چیز کو، نجس چیز کو دعا کے طور پہ استعمال کرنا، جیسے کہ زہر ہے، سم۔ اب اس پہ بحث پیدا ہوئی، بعض علماء نے اگرچہ یہ کہا ہے کہ جی بس اتنی مقدار میں ہو کہ جو بہت ہی معمولی مقدار ہوتی ہے، جیسے 0.5%، اگر الکوہل وغیرہ استعمال کر لیں میڈیسن میں، جیسے ہمارے ہاں یہ ہومیوپیتھک میں زیادہ استعمال ہوتی ہے، تو وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ الاؤڈ ہے۔ یا بعض نے کہا کہ وہ بطور انگریڈینٹس نہ ہو، ایویپوریٹر کے طور پہ ہو۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ پریزرو کرنے کے لیے ہو، دوا کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ہو، انگریڈینٹ کے طور پہ نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا وہ انگریڈینٹ کے طور پہ منع کیا نا۔ ٹھیک ہے، تو بعض اوقات اس کا مقصد الکوہل کا کیا ہوتا ہے؟ پریزرو کرنا دوا کو، میڈیسن کو، اپنی اصل حالت میں اپنے خواص یا پراپرٹیز کے ساتھ وہ باقی رہے۔
تو ایسی صورت میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، اور اس صورت میں وہ ایویپوریٹ ہو جاتی ہے الکوہول جو ہے، جب آپ اس کا ڈھکن کھولتے ہیں تو ایویپوریٹ ہو جاتی ہے، تو اس لیے بعض علماء جو ہے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اوائڈ کرنا تو سب سے بہتر ہے کہ شبہات سے بھی بچے۔ باقی یہ کہ اگر وہ بطور انگریڈینٹ نہیں ہے، بطور جو ہے وہ پریزرویٹو ہے، تو پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی حرام نہیں ہے کم از کم، لیکن کراہت کا درجہ تو آ جاتا ہے۔ کافر طبیب سے علاج کروایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، بس طبیب اچھا ہونا چاہیے۔ انہوں نے استدلال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے تو آپ کے جو رہنما تھے وہ ایک کافر تھے بنو خزاعہ سے، بلکہ آپ کے جو جاسوس بھی تھے وہ بھی آپ نے بعض اوقات کافروں کو جاسوس رکھا ہوا تھا، تو بندہ ایکسپرٹ ہونا چاہیے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے، تو آپ اس سے خدمت لے سکتے ہیں، آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہو، میڈیکل کا ہو، انجینئرنگ کا ہو، اگر وہ ایکسپرٹ ہے تو آپ اس سے خدمت لے سکتے ہیں۔ ایک اور روایت انہوں نے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کسی کو حکم دیا تھا کہ حارث بن کلدہ جو ہے اور وہ کافر تھا، کہ اس سے دعا لے لو، اچھا طبیب ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ عورت سے علاج کروانا، یعنی مرد جو ہے وہ عورت سے علاج کروائے یا عورت مرد سے علاج کروائے، اگر مطلب کوئی ماہر طبیب موجود نہیں ہے، اس کی اپنی جینڈر میں موجود نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ ربیع بنت معوذ سے روایت ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ غزوات میں شریک ہوتی تھی، تو ہم قوم کو پانی پلاتی تھی، مطلب جو زخمی ہوتے تھے ان کو ہم پانی پلاتی تھی اور ان کی خدمت بھی کرتی تھی، اور جو شہید ہوتے تھے یا جو زخمی ہو جاتے تھے جنگوں میں تو انہیں ہم اٹھا کے پھر مدینہ لے کے آتی تھی، یعنی عورتیں جو ہے وہ نرسنگ کا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ اس کو سنبھالتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، غزوات میں باقاعدہ شریک ہو گئے، تو ظاہری بات ہے علاج کر رہی ہیں، زخموں کی مرہم پٹی کر رہی ہیں، تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت کیا جا سکتا ہے۔ رقیہ کے ذریعے سے علاج کرنا ہے، جھاڑ پھونک جسے کہتے ہیں، تو جب تک الفاظ شرکیہ نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کا رقیہ ہے، مسنون الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، مسنون دعائیں ہیں، تو رقیہ کیا جا سکتا ہے۔ تو سوال تھا کہ یہ جو عورت کے کا مرد کو علاج کرنے کا جو حال ہے، اس میں جتنی روایتیں ہیں ان میں حالت جنگ کی ملتی ہیں، عمومی حالت میں نہیں ملتی، ان کو عمومی حالت پہ قیاس کرنا کیا درست ہوگا؟ جنگ سے مراد ایمرجنسی ہے نا، ٹھیک ہے، جنگ ایک ایکسپلیسٹ قسم کی ایمرجنسی ہے نا، وہ عام ایمرجنسی نہیں ہے۔ تو عام ایمرجنسی اسی صورت میں ہم کہہ رہے ہیں نا جب کوئی دوسرا معالج موجود نہیں ہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں نا۔ صرف فتویٰ تو کسی حدیث کی بنا مطلب کسی نص کی بنا پہ دیا جائے گا نا کہ یہ جائز ہے، تو کہاں نہیں، آپ کا خیال ہے مرنے دیں؟ سوال یہ کہ کیا مرنے دیا جائے؟ سر حالت مجبوری میں تو پھر سب جائز ہے، ہاں تو بس وہی بات ہم بھی تو وہی بات کر رہے ہیں۔ ریئلٹی سر اس کے خلاف ہے نا، مطلب آج جس ہاسپٹل میں جائیں تو ایک مرد اور 17 عورتیں ہوتی ہیں، پھر اس میں کہیں کہ مجبوری ہے، تو مطلب میں صرف شریف فتویٰ جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیں نا، وہ اب ظاہری بات ہے آپ نے تو ہائر نہیں کی نا میں نے ہائر کی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ پورا سسٹم ہے ہمارے یہاں، اویلیبلٹی وہی ہے ہمارے پاس۔ ہیلتھ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ پورا نہ ہمارے کچھ اختیار میں ہے، اب وہ جس طرح سے چل رہے سو چل رہے، تو ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے، ہاں ڈاکٹر ہوتا ہے، میل فیمیل نہیں ہوتا۔ سر یہ پھر چوتھی وہ آ گئی ہے، وہ چلے گئی اب تو اس میں وہ ڈاکٹر، وہ کیا نام ہے اس کا، معز یا محروب، ہاں ماشاء اللہ، اس نے تو ثابت بھی کر دیا کہ میل فیمیل نہیں ہوتا۔ چلیں باہر، تو رقیہ کیا جائے، مطلب ضرورت کے تحت علاج کروایا جا سکتا ہے اپوزٹ جینڈر سے، کہنے کا مقصد یہ، بس اتنی سی بات ہے۔ باقی بہتر یہی ہے کہ سیم جینڈر سے، مطلب عورتیں عورتوں سے علاج کروائیں، آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لڑکیاں بھی میڈیکل کر رہی ہیں، تو اب ضرور جو ہے وہ کوئی گائنی کا کیس وغیرہ ہے تو مردوں سے ہی کروانا ہے، فضول بات ہے نا، جب عورتیں موجود ہیں اس شعبے میں تو آپ انہی سے کروائیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور مردوں کو ضرور جو ہے وہ مطلب کسی عورت کے پاس ہی جانا ہے، ٹھیک ہے، آج کل جس طرح اور مردوں کے پاس جائیں علاج، جی ہاسپٹل، سرکاری ہاسپٹل جو پسماندہ لوگ ہیں یا غریب غربا لوگ ہیں
ان کی مجبوری ہے. ہاں وہ ایک علیحدہ بات ہے نا, ہم ویسے کہہ رہے ہیں کہ جو افورڈ کر سکتا ہے ہاں ان کے لیے تو ہے. وہ اپنا کریں بس, ٹھیک ہے. اس میں ایک اور جاتی ہے کہ جو سائیکیٹری کا جتنا بھی وارڈ ہے پورا کا پورا ڈپارٹمنٹ ہر ہاسپٹل میں, اس میں آدمی آپ کو ڈھونڈنے سے نظر آتا ہے, ویسے نظر نہیں آتا ہر جگہ. اور وہ بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو بات کرنی ہے, آپ کو اپنی فیلنگس کا اظہار کرنا, تو وہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں. اٹس ویری ٹف کہ ایک انسان, تو انہوں نے اس لیے بٹھائی ہیں بس اللہ تعالیٰ سے.